حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب کوئی جاتا نا تو منہ سے جلے ہوئے بنے ہوئے گوشت کی بو آتی. صحابہ نے سوال کیا ابوبکر مسواک نہیں کرتا؟ فرمایا کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا یہ خوشبو آ رہی ہے. فرمایا جب آقا کریم کا وصال ہوا تم سارے روئے، میں نے وہ غم اپنے سینے میں محفوظ کیا. غم مصطفیٰ سے میرا کلیجہ جل گیا. غم مصطفیٰ کو میں نے برداشت کیا. تم روتے رہے، تم آئیں بھرتے رہے، تم چیختے رہے. اگر سارے یہ ماحول بناتے امت کو سہارا کون دیتا؟ تم کیا سمجھتے ہو مجھے دکھ نہیں تھا؟ میں نے دکھ اپنے اندر محفوظ کیا، میرا کلیجہ جل گیا. اور آقا کریم کے اس محبت اور شدت کے ساتھ اس وقت جب میرے آقا کا ظاہری دنیا سے وصال ہو گیا، آج لوگ کہتے فتنے آ گئے. فتنے ہیں کیوں نہ ہو، 1400 سال گزر گئے، 1500 سال گزر گئے. ہر بندہ اپنی بات کرے گا، اپنے دماغ کے مطابق سوچے گا. یہ تو میں کہتا ہوں پھر بھی کوئی فتنے نہیں ہے. جب میرے مصطفیٰ کا ظاہری دنیا سے وصال ہو گیا، وہ ختم نبوت کے منکروں کی فوج آ گئی. ہر ایک نے دعویٰ کیا اور تم یا کنسی نبیاں. فتنہ ارتداد آ گیا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے. اور کسی نے کہا جی سارا کچھ کرساں، کلمہ بھی پڑھساں، نماز بھی پڑھساں، ہر کم کرساں، لیکن زکوٰۃ اللہ کام نہیں دے سکتے. ہمارے بھی کچھ لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مکان بڑھا کے نہ اگلے سال دے ساں، کوٹھی بڑھا کے نہ پھر اگلے سال دے ساں. کہ پتہ تو اگلے سال زندہ رہے بھی یا نہیں رہے. ہم تو ہر بات یہ سوچ کر کرتے ہیں کیا پتلا اگلی سانس آئے یا نہ آئے. تو سنیے گا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، مجلس شورا کا انعقاد کیا گیا. جب مجلس شورا میں مجلس مشاورت ہوئی تو بعض صحابہ ہی نے رائے دی. فرمایا حضرت پہلے یہ ختم نبوت کے منکروں سے تو نپٹے نا، یہ بڑا فتنہ ہے. ان کے خلاف ایک طرف اس معاذ پہ لڑائی چھیڑ دو گے، دوسری طرف ان کے خلاف اپنی صفوں میں لوگوں کو رہنے دو، ان کو یہ بعد میں دے دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، میں خالد بن ولید کو سرکوبی کے لیے بھیجوں گا نبوت کے منکروں کے، اور ادھر میں خود جو ہے یہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف علم بلند کروں گا، خود جو ہے اس لشکر کی سربراہی کروں گا. اگر یہ رسول اللہ کے دور کے اندر ایک اکال ایک رسی بھی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اگر نہیں دیں گے تو ابو بکر ان کے خلاف اعلان جنگ کرے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کی شریعت اصل صورت کے اندر امت کو دینی ہے، نہ کہ اس میں کچھ کمی کر کے دینی ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ جنگ یمامہ کے اندر بہت سارے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے، آپ نے کہا یہ قرآن تو محفوظ نہیں رہے گا. جس قرآن کو پڑھ کے قاری بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، لوگ صبح اٹھ کے چومتے ہیں، پڑھتے ہیں، سبھی بات کرتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قراء کو بلا کر اس کو ایک کتاب کے اندر محفوظ کیا اور لکھوایا، اور یہ آج تک جو قرآن کھلے گا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب ملے گا، اور ان کی یاد تازہ ہوتی جائے گی، اور ان کی خدمات اسلام روز روشن کی طرح عیاں ہوتی جائے گی. یاد رکھیے گا ہم فرقوں والے نہیں ہیں کہ ہم کسی فرقے کو ٹارگٹ کریں گے یا بتلائیں گے کہ فلاں کا مسلک ایسا ہے، فلاں کا مسلک ایسا ہے. یاد رکھ حب اہل بیت کسی گروہ کا نام نہیں ہوتا. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب محبت کی باتیں کی تو لوگوں نے کہا یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہو گیا ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حج بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ شعر بھی پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگو لو کانا حب آل محمد رفضن فلیشہد الثقلان انی رافضی. فرمایا او لوگو یاد رکھو اگر اہل بیت سے محبت کرنا یہ ان کا کام ہے تو میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد میں وہی ہوں. بلکہ نہیں، ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، صحابہ سے پیار بھی کرتے ہیں، صحابہ سے پیار بھی کرتے ہیں. تو میں کسی گروہ کو، کسی مسلک کو، کسی نظریے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. سنیے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پہ اگر کوئی شک کرے گا، آپ کی عدالت پہ کوئی شک کرے گا، آپ کی امانت پہ کوئی شک کرے گا، آپ کی شخصیت پہ کوئی شک کرے گا، اس کا قرآن پہ اعتماد ہی نہیں رہے گا. کیونکہ جمع تو آپ نے کروایا ہے نا،
تو پھر اگر ابو بکر صدیق کی صداقت میں ہی کمی ہوگی تو پھر قرآن اس کا مطلب ہے غیر محفوظ ہاتھوں میں تھا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو قرآن کو ماننے کے لیے، صاحب قرآن کو ماننے کے لیے ابو بکر صدیق کی صداقت کا اقرار بھی کرنا ہوگا، آپ کی عدالت کا اقرار بھی کرنا ہوگا. اور صحابہ کا اجماع ہے آپ کی صداقت پر، جس کا بین ثبوت کیا ہے. میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو مصلح عطا کیا، خلیفہ بلا فصل مصلح کے اوپر کھڑے ہیں، اور پہلی صف میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. ابو بکر امامت کرا رہے ہیں، حضرت علی مقتدی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ تمام صحابہ کا اس بات پہ اجماع تھا کہ جس کو رسول اللہ نے مصلح امامت عطا کیا ہے، ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اس کو اپنا پیشوا اور رہنما بنا لیا. تو میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، آخری بات میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں نا یہ اکثر دھرنے شرنے ہونے نے ایک کم تو سنتے رہتے ہو ٹی وی تک نا، وہ آتن باقی آؤ بھائی نچ کود کرو لیکن ریڈ زون میں داخل نہیں ہونا، یہاں پہ حساس دفاتر ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا چلو تھوڑے ریڈ زون تو ہے نہیں ہے، لیکن دیکھو اسلام کی ریڈ زون صحابہ ہیں. سنو اور دل کی تختیوں پہ لکھ لو، اسلام کے یہ جو جمع مرد میرے مصطفیٰ کی جنتی جماعت صحابہ کی ہے، یہ ریڈ زون ہے. کسی ایک صحابی کی شخصیت پر بھی شک کرو گے اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی، آپ کا اسلام باقی نہیں رہے گا. ہم اسی واسطے کہتے ہیں سنبھال کے رکھو یہ فرقے جو تمہارے ہیں، آل بیت بھی ہمارے ہیں، اصحاب بھی ہمارے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں جادہ مستقیم نصیب فرمائے.